السلام علیکم دوستو، سوچو عرب کا سب سے گرم علاقہ، تپتے ہوئے پتھر، پانی کی قلت، اور سامنے دنیا کا سب سے سپر پاور رومن امپائر، اور اب مدینہ سے نکل رہا ہے مسلمانوں کا 30,000 صحابہ کا لشکر۔ مگر یہ جنگ تلواروں کی نہیں، ایمان اور منافقت کی، صبر اور کمفرٹ اور اسلام کی انٹرنیشنل پاور کا ٹیسٹ۔ اور اس ایکسپیڈیشن میں ایک نام ایسا بھی تھا جس کا ذکر آج بھی دشمن کا دل میں خوف بن کر زندہ ہے، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ تبوک کیوں ہوئی، رومن امپائر کا تھریٹ کتنا بڑا تھا اور منافقین نے کیا گیم کھیلا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ مشن جہاں انہوں نے اسلام کا فلیگ رومن کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ روم کا خوف ہجرت کا 9 سال کا وقت تھا، اور اب اسلام صرف مدینے تک لیمیٹڈ نہیں رہا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ حنین اور طائف کے بعد عرب کے ٹرائبز اسلام میں آ رہے تھے، اسلام ایک سٹیٹ بن چکا تھا، اور جب اسلام سٹیٹ بنتی ہے تو دنیا کے سپر پاور اسے اگنور نہیں کرتی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی رومن امپائر بازنطین، جن کا کنٹرول تھا شام، سیریا، فلسطین، جارڈن اور بارڈر علاقے۔ روم کو خوف یہ تھا کہ عرب میں ایک نیو رائزنگ پاور اٹھ رہی ہے، اور وہ پاور ان کی بارڈر کی طرف آ رہی ہے۔ تبوک کی وجہ روایات میں آتے ہیں، روم کے کچھ الائز عرب کرسچین ٹرائبز رومن سپورٹ کے ساتھ بارڈرز پر ایکٹیو ہو گئی۔ ایک اور ریزن موتا، بیٹل آف موتا کا امپیکٹ۔ موتا میں اسلامک آرمی صرف 3,000 تھی، جبکہ رومن کے سائٹ پر 10,000۔ وہاں پر اسلامک آرمی نے پہلی دفعہ رومن کو ٹیسٹ کروا دیا تھا۔ اسلامک آرمی چھوٹی ہو کر بھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور موتا کے بعد ان کو لگ گیا اگر ہم نے ابھی ان کو نہ روکا تو یہ لوگ کل شام تک آ جائیں گے۔ اس لیے روم نے بارڈرز پر پریپریشن سٹارٹ کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو رپورٹس ملتی رہی رومنز آر گیدرنگ ٹروپس۔ سب سے مشکل ایکسپیڈیشن جنگ تبوک کا سب سے یونیک پوائنٹ یہ تھا، یہ جہاد صرف انیمی سے نہیں بلکہ نفس سے بھی تھا۔ گرمی کا سیزن، فصلوں کا وقت، سفر بہت لمبا اور ریسورسز کم، اور انیمی دنیا کا سب سے اسٹرانگیسٹ ملٹری۔ اس ایکسپیڈیشن کو کہا گیا غزوۃ العسرہ، یعنی ہارڈ شپ والی غزوہ۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ ان لائک پریویس وارز اوپنلی اناؤنس کیا کہ ڈیسٹینیشن تبوک ہے۔ ریزن یہ تھا کہ لوگ مینٹلی طور پر ریڈی ہو جائے، کیونکہ اس دفعہ سفر ٹف تھا۔ ڈونیشن کا سین، ایمان کا ٹیسٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس ایکسپیڈیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرو۔ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان چمک اٹھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 کیملز، 1,000 دینار اور ایکوپمنٹس ڈونیٹ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی گھر کا سب کچھ لے آیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب صحابہ کچھ
صحابہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، وہ رو رو کر کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ سواری بھی نہیں ہے۔ ان کو قرآن نے بکون کہا، مطلب رونے والے، منافقین کا ڈرٹی گیم۔ جنگ تبوک میں منافقین ایکسپوز ہوئے، ان کے ایکسکیوز گرمی بہت ہے، مال کا نقصان ہو جائے گا، ہم فتنے میں نہ پڑ جائے۔ قرآن میں آیا تم گرمی سے ڈر رہے ہو، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی۔ منافقین نے صرف ایکسکیوز نہیں کی بلکہ سازش بھی کی۔ مسجد زرار، منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد زرار، تاکہ وہاں پروپیگنڈا ہو، مسلمز ڈیوائیڈ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہاں نماز پڑھ لے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مسجد میں قدم نہ رکھنا، اور ریٹرن پر اسے گرا دیا گیا۔ لشکر کی روانگی 30,000 کا لشکر، یہ اس وقت عرب کا سب سے بڑا آرمی موومنٹ تھا، مگر ریسورسز کم، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی 3 صحابہ ایک کیمل شیئر کرتے۔ پانی کی قلت اتنی کہ صحابہ کے ہونٹ سوکھ گئے۔ سفر میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ یہ لشکر کے لیے اللہ کی ہیلپ کا سگنل تھا۔ جب مسلم آرمی تبوک پہنچی تو سرپرائز یہ تھا، رومنز سامنے نہیں آئے۔ رومنز نے ریئلائز کیا مدینہ کی سٹیٹ آج اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ اگر آج مسلم کو لائٹلی لیا تو پورا شام ہل جائے گا۔ اس لیے رومنز نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ایوائڈ کیا۔ لیکن تبوک کا مقصد صرف فائٹ نہیں تھا، تبوک کا مقصد تھا مسلمز کا کانفیڈنس، انیمیز کا فیئر اور پولیٹیکل الائنسز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 20 دن قیام کیا اور بارڈر ٹرائب سے ایگریمنٹس کیا۔ اب آتا ہے وہ پارٹ جہاں جنگ تبوک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام ہسٹری میں اور زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تبوک ایکسپیڈیشن کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک اسپیشل مشن دیا۔ مشن یہ علاقہ اسٹریٹجک تھا، شام کے روٹ پر ایک امپورٹنٹ سنٹر، وہاں کا رولر تھا عقیدر ابن عبد الملک جو روم کے اتحادی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، صرف 400 پلس صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ روایات میں نمبرز ڈیفرنٹ ملتا ہے۔ سوچو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر جہاں پر انیمی کا سپورٹ سٹرونگ ہے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سٹائل الگ ہی تھا، سپیڈ سرپرائز اسٹریٹجی، دا لیجنڈری کیپچر۔ روایت میں آتے ہیں عقیدر شکار کے لیے نکلا رات کا وقت، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سڈن اٹیک کیا اور عقیدر کو الائیو کیپچر کر لیا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مائنڈ دیکھو، انہوں نے صرف وکٹری نہیں لی، انہوں نے ایک میسج دیا۔ اسلام کی آرمی صرف مدینہ میں نہیں، اسلام کا نظام بارڈرز تک پہنچ گئی۔ عقیدر کو تبوک لایا گیا، وہاں اس نے ایگریمنٹ سائن کی، جزیہ، امن کا معاہدہ اور رومن الائنس سے ڈسٹنس، یعنی خالد رضی اللہ عنہ نے بنا بیٹل کے اسلام کو ایک اور اسٹریٹجک وکٹری دلوائی۔ اور یہی ہوتا ہے سیف اللہ کا کمال، جہاں تلوار ضروری نہ ہو وہاں بھی وکٹری نکال لیتا ہے۔ تبوک سے کچھ لوگ بنا ریزن کے پیچھے رہ گئے، ان میں سے 3 سنسیئر صحابہ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ منافقین نہیں تھے، یہ لیزنس میں پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کا حکم دیا، 50 دن تک کوئی بات نہیں، کوئی سلام نہیں، سوسائٹی سے کٹ آف۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑا پنشمنٹ تھا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کی۔ اس جنگ میں تلواریں
کم چلی مگر اس ایکسپیڈیشن نے دنیا کو بتا دیا اسلام صرف ریلیجن نہیں، اسلام ایک سسٹم ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اور اب دنیا کی سپر پاور کے سامنے کھڑا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ وہ کمانڈر تھے جو ہر مشن کو اسلام کی عزت کا مشن سمجھ کر نکالتے۔ تبوک نے منافقین کو ایکسپوز کیا، صحابہ کا ایمان بڑھایا اور روم کو کلیئر میسج دیا، مدینہ کا نظام اب رکنے والا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھ کے سیف اللہ جزاک اللہ۔